بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی قوی تھے۔ اس قوم کی اخلاقی حالت بہت بری تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ کمزوروں کا مال کھا جاتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو رائے راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، عزت بھی ہے، تو اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اسی لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی پرستش سے روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی انہی کی طرح ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ایسا کرو کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹانوں میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالو۔ اس کا رنگ سرخ ہو، اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، موٹی تازی ہو، اور ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی کبھی نہ دیکھی ہو۔ وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک دن میں کنویں کا تمام پانی پی جائے اور دوسرے دن ہم پئیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا، ضرور، ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پر کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، اور اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں کے درمیان رہی۔ وہ لوگ اس کا دودھ بھی پیتے تھے جو سب کے لیے کافی ہوتا۔ اس اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا جو شکل و صورت سے ہو اپنی ماں کی طرح تھا۔ پھر ایک دن ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی اتنی دیوہکل ہے کہ ہماری بکریاں اس سے ڈر جاتی ہیں، اونٹ بھاگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی نہیں دیتے تھے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبر کر دیا۔ پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے ایک قدار نامی ساتھی، جس کے نام پر تمام مورخین متفق ہیں، کو بلایا، جس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے لوگ جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت بنایا اور مزے کے ساتھ کھایا۔ البتہ وہ لوگ الگ رہے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کر دیے جانے کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ لوگ اونٹنی کا گوشت کھا رہے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکتے ہو،
اس کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، کہاں ہے تمہارا وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈرایا کرتے تھے؟ پھر انہوں نے مزید مشورہ کیا کہ آج رات صالح کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پھر رات ہوتے ہی وہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کا گھر ایک پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو زمین لرزنے لگی اور اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 9 لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بستی سے نکل گئے۔ اگلے دن جب لوگ اٹھے تو ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ اس سے اگلے دن ان کے چہرے سرخ اور اس سے اگلے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ جس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام ڈرایا کرتے تھے وہ برحق تھا۔ وہ لوگ خود ہی اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کے عذاب سے دوچار نہیں کیا تھا، بلکہ مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل کیے گئے، کیونکہ ان لوگوں نے مختلف شرائط پر حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی طلب کی تھی۔ عذاب کی ابتدا بہت زبردست زلزلے سے ہوئی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک تیز کڑاکے دار چیخ یا گرج آئی جس نے ان کے بیجے پھاڑ کر رکھ دیے اور وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردے پڑے رہ گئے، ایسے گویا یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر میدان صالح کے قریب سے ہوا تو کچھ صحابہ اکرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی کو ضائع کر دو، ان برتنوں کو توڑ دو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو اور ان گھروں میں داخل مت ہونا، اور اگر کبھی ان گھروں میں داخل ہونا پڑ بھی جائے تو روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لینا تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔